الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا صدق اللہ العظیم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین. وا کا معنی اور جعلنا، دیکھیں یہ فعلنا کے وزن پہ ہے. اس کا مطلب ہے ہم نے پیدا کیا، ہم نے پیدا کیا. وجعلنا اس میں ضمیر ہے نحنو، فائل نحنو جو ضمیر ہے اس کو کہتے ہیں ضمیر شان. یہ اللہ تعالیٰ نے جو استعمال کیا اپنے لیے، ہم نے پیدا کیا. جعلا ہم نے پیدا کیا، وجعلنا اور ہم نے پیدا کیا اللیلہ. دیکھیں یہ فعل ہے، فعل ماضی معروف ہے، یعنی اس میں فائل معروف وہ ہوتا ہے جس میں فائل کا پتہ ہو کہ فائل کون ہوتا ہے، اور مجہول وہ ہوتا ہے جہالت سے، جہول سے، جس میں فائل کا پتہ نہ ہو لیکن اس میں نائب الفاعل موجود ہوتا ہے. لیکن اس میں فائل موجود نہیں ہوتا فعل مجہول میں، لیکن یہ فعل ماضی معروف ہے. یہ ماضی کا صیغہ ہم نے پیدا کیا، ٹھیک ہے. جعلنا ہم نے پیدا کیا. کس کو پیدا کیا؟ اب یہ فعل ہے، ٹھیک ہے. اور اللیلہ رات کو، دیکھیں رات کو زبر. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علامہ زید حامدن، زید نے تعلیم دی، زید نے تعلیم دی. کس کو دی؟ حامد کو دی. زید نے حامد کو تعلیم دی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وجعلنا ہم نے بنایا رات کو کیا؟ ابھی دیکھیں یہ مفعول ہے، یہ مفعول اول ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو الف لام جو لگا ہوا ہے، یہ جو الف لام لگا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں معرف باللام، اور یہ مفعول اول ہے. ہم نے رات کو بنایا، کیا بنایا؟ لباسا، ڈھانپنے کی. دیکھیں اس کے بارے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. اس کا مادہ ہے لام، با اور سین، ٹھیک ہے. یہ دو باب سے آتا ہے. ایک آتا ہے باب دربہ سے، لبسا یلبس، اس کا مطلب ہوتا ہے شک میں پڑھنا. لیکن یہاں پہ آیا ہے باب سمیہ سے، لبسا یلبسو، باب سمیہ سے آیا ہے. سمیہ یسمعو، یہ اس وزن پہ ہے، ٹھیک ہے. یہ اس وزن پہ ہے. لباس کو جب آپ کریں گے لبسا یلبسو، لبسا یلبسو، تو یہ لباس میں ہے. تو اگر باب دربا سے ہوگا تو وہ شک کے معنی میں آئے گا. لبسا یلبسو شک کرنا. تو یہاں پہ ہے ڈھانپنا. رات چونکہ ڈھانپ لیتی ہے. دیکھیے چونکہ جب سوال وہ کر رہے تھے کہ اما یتساءلون، آپس میں سوال کر رہے تھے کیسے قیامت آئے گی، تو قرآن پاک میں یہ جگہ پڑھیں گے واللیل وما وسق، اور رات جو کہ ایک طرف لے جاتی ہے. رات بھی تو ایک طرف لے جاتی ہے نا، رات بھی تو ایک لوگوں کو ایک طرف جمع کر دیتی ہے، تمام جانداروں کو. آپ دیکھتے ہیں کہ جب شام ہو رہی ہوتی ہے کہ پرندوں میں ایک احساس ہوتا ہے، آپ پرندوں کو دیکھنے کے وہ اپنے گھونسلوں میں جاتے ہیں. تمہاری نیند کو بنایا سب صبح تھا جو تمہیں کاٹ دیتی ہے. تمہارے سکون کی چیز بنایا جو کہ موت کی نشانی ہے. ہر روز تم پر موت طاری ہوتی ہے، ہر روز تم پر نیند طاری ہوتی ہے. تو کیا وہ موت نہیں طاری کرے گا تم پر؟ موت طاری کرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کرے گا جیسا تمہیں روز زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ تو کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے. لبسا یلبسو، یہ اس کے حروف اصلی ہے، اس کو کہتے ہیں، اس کو روٹ لیٹرز بھی کہتے ہیں. اچھا یہ ہو گیا مفعول ثانی، ٹھیک ہے.
اور یہ جملہ فیلیا ہو گیا. میں اس کی ترکیب مختصر سی کر دیتا ہوں. یہ فعل ماضی معروف ہے، اس میں نحنو فاعل ہے، اللیل مفعول اول ہے، یہ معرف باللام میں ہے، اور یہ مفعول یہ ثانی ہے. آپ نے یہاں پہ ایک بات نوٹس کرنی ہے کہ جو مفعول اول ہے وہ اس کو کہتے ہیں متعدی الی مفعول ہے. یہ آ گیا فعل، یہ جملہ فعلیہ کہلایا. دیکھیں جملہ فعلیہ میں دو مفعول ہوتے ہیں، متعدی الی مفعول. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس جملے میں جملہ فعلیہ ہوتا ہے، لیکن اس میں جو دو مفعول ہم لاتے ہیں تو اس میں جو پہلا جو مفعول ہوتا ہے اس میں معرف باللام آتا ہے، معرفہ ہوتا ہے، اور جو دوسرا مفعول ہوتا ہے وہ نکرہ حالت میں ہوتا ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں وجعلنا النہار معاشا، یہ بھی آسان ہے، یہ بھی اور ہے، یہ عطف. وجعلنا سیم ورڈ، ہم نے بنایا، ہم نے بنایا. اچھا یہاں پہ جعل اور خلق ایک ہی معنی میں آ رہے ہیں. ہم نے بنایا، پیدا کیا، یہ بھی فعل ماضی معروف کا صیغہ ہے. اچھا آج کس کو بنایا؟ دن کو بنایا. النہارا، نہارا دن کو بنایا. ٹھیک ہے، دن کو بنایا. کیا بنایا؟ معاش، ہم نے معاش بنایا. یہ بھی مفعول اول ہے، یعنی کہ یہ آبجیکٹ ہے جس پہ کام ہو رہا ہے، آبجیکٹ ہے جس پر کام ہو رہا ہے. ہم نے دن کو بنایا، دا ڈے، دن کو بنایا. اور معاش، یہ جو میم ہے نا اس کو کہتے ہیں میم مصدری. یہ جو ہے نا معیش، یہ ہے معیشو. یہ مفعول ان کا جو وزن ہوتا ہے یہ وقت کو ظاہر کرتا ہے کہ زندگی، لائیولیہوڈ، روزی کمانے کی، بریڈ اینڈ بٹر کا وقت، یہ ٹائم فور لائیولیہوڈ، ٹائم فور بریڈ اینڈ بٹر، آپ کے کمانے کا وقت ہے. یہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو مفعول ان کا وزن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وقت، کسی کا اس کام کو کرنے کا وقت. اور جو مفعول کے وزن پہ ہوگا جیسے مسجد، تو مسجد وہ جگہ ہے، وہ سجدہ کرنے کی جگہ. تو ہم نے دن کو بنایا، آپ کے کمانے کا وقت بنایا ہم نے. بنینا، ہم نے بنایا. بنینا فعل ماضی معروف، یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے. ہم نے بنایا معروف کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں فائل کا پتہ چل رہا ہے. دیکھیں کوئی بھی فائل ہوگا نا، اس میں فعل ہوگا نا، اس میں فائل جو ہے وہ فائل کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ فی نفس ہی جملہ فعلیہ ہوتا ہے. اس میں فائل کیا ہے؟ نحنو، اس کو کہتے ہیں ضمیر الشان، یعنی بنینا ہم نے بنایا. کیا ہوگی ٹرانسلیشن اس کی؟ ہم نے بنایا. ہم نے بنایا. اچھا ہم نے بنایا فوقا کم، فوقا اوپر، تمہارے. تو اس کا بنے گا تمہارے اوپر. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں لوکیشن ایڈورب، اس کو کہتے ہیں لوکیشن ایڈورب. دیکھیے گا فوقا کم، ٹھیک ہے، یہ ورڈ تھا بیسیکلی یہ فوقا اپورڈس، اوپر. اس کے اپوزٹ ہوتا ہے تحتا، ڈاؤن، نیچے. پھر ہوتا ہے قبلہ، پہلے. پھر ہوتا ہے بعد. ان تمام کو کہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ظرف، ان کو کہتے ہیں ظرف. اور یہ مضاف الیہ بن کے آئے ہیں. جب یہ ہوا، یہ
جب یہ فوقا اور یہ کم جب ملے تو وہ یہ بنے فوقا کم، تمہارے اوپر، اور ہم نے بنایا تمہارے اوپر، ہم نے بنایا تمہارے اوپر سبعن، سبعن کہتے ہیں 7 کو، 7 مراد کیا ہے؟ آسمان۔ اچھا، قرآن پاک میں کبھی کبھی کسی چیز کو حذف کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ آسمان کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس کو لکھا نہیں گیا، ٹھیک ہے؟ یہ اس چیز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ جب آپ بلاغت پڑھیں گے، دروس البلاغہ ہے، مفتاح البلاغہ ہے، جب یہ کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو مزید واضح ہوگا۔ سبن، تو ہم نے بنائے تمہارے اوپر 7، کیا بنائے؟ 7 آسمان بنائے۔ شدادہ، شدادہ دیکھیں یہ شدادہ ہے، جمع ہے شدیدن، شدیدن، ٹھیک ہے؟ اسٹرانگ، اسٹرانگ مضبوط بنائے، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو شدادن ہے یہ فعال ان کے وزن پہ ہے، دیکھیے اس کا مادہ ہے شین دال دال، تو یہ فعال ان کے وزن پہ ہے، یہ فعال ان کے وزن پہ ہے شدادن، شدادن نے بنایا تمہارے اوپر سبعن شدادہ، فوقکم سبعن شدادہ۔ اب یہاں پہ غور کریں، یہاں پہ جو سبعن ہے یہ حالت، یہ معرف باللام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو نحوین کے علماء کرام ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ موصوف ہے اور شدادن اس کی صفت ہے۔ فوقا یہ ظرف، یہ ظرف مضاف الیہ، ٹھیک ہے؟ یہ ان کو مرکب اضافی بھی کہتے ہیں، جیسے دیکھیں نا کتابکم، جیسے کتابکم تم سب کی کتاب، تو یہ بنتا کیا بنتا ہے؟ کتابکم تمہاری کتاب، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا تمہاری کتاب پوزیسو ہے نا، پوزیسو کمپاؤنڈ ہے نا، تو اس کو کہیں گے اضافی، مرکب اضافی، جس طرح یہ ہے تو یہ مرکب اضافی ہے۔ وبنینا فوقکم، اچھا اس کو مفعول فیہ بھی کہیں گے، اس لیے کہ جو فعل یہ متعلق فعل ہے فوقکم تمہارے اوپر، جو لوکیشن کو بتا رہا ہے، جو جگہ کو بتا رہا ہے، اور ہم نے تمہارے اوپر بنائے سبعن شدادہ، یہ ہے موصوف، ٹھیک ہے؟ یہ ہے اس کی صفت۔ یہ مرکب توصیفی بن گیا۔ یہ فعل، یہ مفعول فیہ، مفعول فیہ، مفعول فیہ دیکھیں مفعول مطلق ہوتا ہے، مفعول لہو ہوتا ہے، مفعول فیہ ہوتا ہے، لیکن مفعول فیہ ہوتا ہے جملہ فعلیہ میں، مفعول فیہ ہوتا ہے، اور جملہ اسمیہ میں یہ ظرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن مفعول فیہ جو ہے وہ اس میں وقت کے بارے میں بتاتا ہے، کہ جگہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے جب وہ کام ہوا، اور یہ مل کے جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ، ٹھیک ہے؟ اور جعلنا ہم نے بنایا، ہم نے بنایا، لیکن اگر آپ تفسیر مظہری کو پڑھیں گے تو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ جو شمس ہے وجعلنا الشمس، وہ یہاں پہ حذف ہے، وجعلنا الشمس ہم نے سورج کو بنایا، سراجن ایک لیمپ بنایا ہے، وحاجا موسٹ برائٹننگ خوب چمکتا ہوا، جس طرح وبنینا فوقکم سبعا شدادا، تو اس میں آسمان کا ورڈ حذف تھا، اس میں جو ہے وہ شمس کا ورڈ حذف ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن علماء کرام کے جو نحوین کے علماء کرام ہیں وہ اس کو بعض جو ہیں وہ اس کو جو ہے وہ موصوف لیتے ہیں، اور اس کی صفت لیتے ہیں، اور لیکن بعض علماء کرام جو ہیں وہ اس کو مفعول اول بھی لیتے ہیں اور مفعول ثانی بھی لیتے ہیں۔ لیکن اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ یہاں پہ جو دو ہیں جو ہم پیچھے پڑھتے ہیں، جیسے کہ وجعلنا النہار معاشا، اس میں مفعول اول جو تھا وہ معرف باللام میں تھا، اور وہ جو دوسرا مفعول تھا وہ جو تھا وہ نکرہ حالت میں تھا۔ تو وجعلنا سراجن، تو ہم نے بنایا، کس کو بنایا؟ وجعلنا شمسا، تو سورج کو بنایا، سراجن ہم نے سراج ایک لیمپ بنایا،
लैंप बनाया, लैंप। वहाजा मोस्ट ब्राइटनिंग, खूब चमकता, खूब चमकता। फिर नहनु फाइल, मौसूफ कोई आके उसकी सिर्फ। ये मिलके बन गए, ये नकरा मुरकबे तौसीफी है, ठीक है। और ये बन के आ गए जुमले फिलिया। वजअलना सिराजा वहाजा वअनज़लना मिनल मुअस्सिराति माअन सज्जाजा, हमने नाजिल किया, और हमने नाजिल किया, अनज़लना हमने नाजिल किया, ये बाब इफ़ाल से है। हमने नाजिल किया, ये बाब इफ़ाल से है। अफ़अला युफ़इलु के वज़न पे है, अफ़अला युफ़इलु के वज़न पे। अनज़लना हमने नाजिल किया, अनज़लना हमने नाजिल किया, नहनु फ़ाइल, नहनु ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, फ़ाइल है, हमने नाजिल किया। क्या नाजिल किया? मिनल मुअस्सिराति, देखें ये प्रेपोजिशन है, ये जार है, ठीक है। इला, अला, मन, मिन, इला, अला, मिन, फी, ली, बा, हत्ता, का, और ये मजरूर है। देखें खूब नुचड़ने वाले बादल, जो नुचड़ने के करीब हों। हमने नाजिल किया मिनल मुअस्सिराति, नुचड़ने वाले बादलों से, माअन पानी को, सज्जाजा खूब। सज्जाजा का तर्जुमा किया जाता है मूसलाधार, अक्सर नाम है। इसको कहते हैं लामे कई, ठीक है। ये लामे कई है, ठीक है। इसको कहते हैं पार्टिकल ऑफ पर्पस, ठीक है। नासिबतुल मदारिक, ये जो मदारे का सीगा है, ये इसको नसब कर देता है, ठीक है, ठीक है। देखिए अखराजा, देखिए अखराजा अलिफ से हो तो ता से हो तखरुज, या से हो या, लेकिन यहाँ पे नखर, मैंने आपको बताया था कि फेले मुजारे की अलामात होती है, या तो वो हमजा से स्टार्ट होता है, या तो वो या से स्टार्ट होता है, या वो ता से स्टार्ट होता है, यहाँ से वो नून से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो नून से स्टार्ट हो रहा है, लिनुखरिजा, लिनुखरिजा, ताकि हम निकालें, ठीक है, ताकि हम निकालें। और जब ये लामे कई होता है तो वो जो फेले मुजारे का सीगा होता है, उसके जो आखिरी आखिरी जो लेटर होता है, आखिरी हर्फ होता है, उसके ऊपर वो उसको नसब कर देता है, यानी उसके ऊपर फतह ले आता है। देखें इसको कहते हैं दम्मा, ठीक है, और इसको कहते हैं फतह, इसको कहते हैं फतह, और इसको कहते हैं कसरा, इसको कहते हैं कसरा, ठीक है। लिनुखरिजा, ताकि हम निकालें, बी ये प्रेपोजिशन है, ठीक है, ये प्रेपोजिशन है, इसको कहते हैं जार, ठीक है। और ये ही किससे निकाले, ये ही की ज़मीर किसी तरफ लौट रही है, ठीक है, पानी से लौट रही है। माँ जो हमने पढ़ा था ना, ये माँ की तरफ, पानी की तरफ लौट रही है, कि हम इससे निकालें। ये जार है, ये मजरूर है, ठीक है। और ये मुतल्लिक फेल है, फेल के बारे में हमें बता रहा है, ताकि हम इससे हम निकालें, क्या निकालें, हब्बा। देखें हब्बा कहते हैं फूड ग्रेन को, दाने को, ठीक है, फूड ग्रेन को, ठीक है। ये मातूफुन अलैह है, इसको कहेंगे मातूफुन अलैह, ठीक है। ये अतफ है। और नबाता, नबाता कहते हैं वेजिटेशन को, और प्लांटेशन को नबात, जो देखें हब्बा ये वो है जो इंसान खाते हैं, और नबाता ये वो खुराक है जो कि जानवर खाते हैं, जो कि चरिंद और परिंद खाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद वजन्नातिन अल्फाफा। अच्छा अब ये बात देखेंगे लिनु खुरिजा बिही, अब देखें हब्बा ये भी हालत नसब में है, ठीक है, नबाता ये भी हालत नसब में है। इस लफ्ज को समझ लीजिए, वजन्नातिन अल्फाफा को समझ लीजिए, फिर मैं आपको समझा दूं कि ये भी हालत नसब में है, ठीक है। नबाता वजन्नातिन अल्फाफा ये भी मातूफ है, ठीक है। जन्नातिन, जन्नत बाग को कहते हैं। देखिए बाग के लिए कुरान पाक में जो इस्तेमाल
हुए हैं अल्फाज, वो जन्नत हुआ है, हदाइका हुआ है। जन्नत क्या कहते हैं? जन्नत बेसिकली कहते हैं कि जो छुपा देता है। देखिए जैसे कि ज़मीन को छुपा देता है सब्ज़े की मदद से और दरख्तों की मदद से, इसलिए उसको जन्नत कहते हैं। जो चीज़ छुपी हुई हो ना, उसको जन्नत कहते हैं। हदाइका कहते हैं, हदाइका जो है वो हदीका की जमा होती है। हदीका उस बाग को कहते हैं जो कि चारों तरफ से जो है ना वो कवर्ड हो, ठीक है। और रौदा उसको कहते हैं कि बाग के अंदर एक खास जगह होती है जिसको जिसको खास तौर पर मुज़य्यन किया जाता है, उसको कहते हैं रौदा। तो ये जन्नात है, जन्नातिन अल्फाफा, और हमने बाग बनाए, यानी कि जब हमने पानी बरसाया, हमने छाजों में बरसाया, हमने मूसलाधार जो बारिश की, हमने पानी बरसाया, तो उससे हुआ क्या? उससे हमने तुम्हारे रिज़्क का बंदोबस्त किया, तुम्हारे लिए फल, तुम्हारे लिए फल, सब्जियां और चरिंद, तुम्हारे लिए ना सिर्फ बल्कि तुम्हारे जो चरिंद परिंद हैं, जानवरों को तुम खाते हो, उनकी खुराक का भी बंदोबस्त किया। वजन्नातिन अल्फाफा, और जो है तुम्हारी रूह के सुकून के लिए तुम्हारे लिए सब्जा बागात बनाए। वजन्नातिन, और बागात बनाए, अल्फाफा। अब देखें अल्फाफा, अल्फाफा के हम देखेंगे लिफाफा, ठीक है। जैसे कि सूरह बनी इसराइल की 104 आयत में आपने पढ़ा होगा कि फ़इज़ा जाअ वअदुल आखिरति जिअना बिकुम लफीफा, जब वो क़यामत का वादा आएगा तो हम तुम्हें लपेट लेंगे। तो लिफाफे को लिफाफे से कहते हैं कि वो लपेट दिया जाता है इजीली, ठीक है। तो अल्फाफा भी जो है, लाम फा ये मादा है, ये हरूफ असलिया है, ये बेसिक रूट लेटर्स हैं, और ये किस वजन पे है? अफ़आल उनके वजन पे है, अफ़आल उनके वजन पे है। देखिए अल अल्फाफा, अल्फाफा ये हालत नसब में है, ये हालत नसब में है, ठीक है। यानी कि लिपटे होते हैं। लिपटा ये होता है कि आपने देखा होगा कि पत्ते निकल रहे होते हैं और वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। आपने अरबी ग्रामर में भी आपने पढ़ा है लफीफ मकरून। तो लफीफ कहते हैं बेसिकली वो साथ जुड़े होते हैं एक दूसरे के, हुरूफ इल्लत जो होते हैं वो एक साथ होते हैं। अच्छा ये जन्नात को समझ लीजिए, जन्नातुन, ठीक है, ये है जन्नातन, और ये है जन्नातिन, ठीक है। ये है हालत रफ़ा, ये है हालत नसब, और ये है हालत जर, ठीक है। ये है वाहिद, ये है तस्निया, दो के लिए इस्तेमाल होता है ना, डल के लिए, डुअल के लिए, ठीक है। ये है सिंगुलर और ये है प्लूरल, ये है प्लूरल, ये है जमा के लिए, ठीक है। तो जन्नत, जन्नतुन है, इसका सीगा बनेगा, तस्निया का सीगा बनेगा जन्नतानी, तो जन्नातुन, ठीक है। अब इसकी हालत नसब भी क्या बनेगी? तस्निया में नहीं जाता, इसको कहते हैं जन्ना, तन नहीं बनेगी, तन नहीं बनेगी, जन्ना तिन, जन्ना तिन, ये हालत नसब बनेगी। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जन्नातिन जो है ये हालत नसब में, ये भी हालत नसब में, ये भी हालत नसब में, ये भी हालत नसब में, ठीक है। ये है आपका मातूफुन अलैह, ये भी मातूफ है, ये मातूफ है, ये भी मातूफ है। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।